میمون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ ایسا کرے گویا کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ محاسبہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا محاسبہ ایسا کرو جیسے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے ہو۔ بزنس میں کوئی دو افراد ایک بزنس کر رہے ہو، دونوں آپس میں پارٹنرشپ ہو، اور اس پارٹنرشپ میں کیسے محاسبہ کرتا ہے؟ ہر کوئی دوسرے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کاروبار میں یہ زیادہ فائدہ لے چلا جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو، یا دوسرا اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اپنے شریک پر، اپنے حیات پر، اپنے ساتھ رہنے والے دوست پارٹنر پر کہ کہیں میری غیر موجودگی میں یہ فائدہ زیادہ حاصل نہ کر لے، یا میرا مال جو ہے بیچ دے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ دکان سے مال ختم ہو گیا۔ تو میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ ایسا کرنا چاہیے گویا کہ وہ اپنے پارٹنر تجارتی دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ اعمال بتلائے، ہر وہ چیزیں کتاب و سنت کے اندر واضح کی تاکہ یہ امت ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزار لے جائے تو اس امت کو جنت نصیب ہو جائے، یہ امت کتاب و سنت کو مانتے ہوئے جنت کو پانے والی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو محاسبہ نفس کی طرف ابھارا ہے کہ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ انسان صبح کرتا ہے اور شام بھی اس کی گزر جاتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے پورے دن میں صبح سے لے کر شام تک میں نے گزار لیا۔ میں نے رات جب بستر پر جاتا ہے تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے دن میں کتنی نیکیاں کی، میں نے کون سے ایسے اعمال ہیں جو آج صبح سے لے کر میں نے شام تک کیے، یا کون سی ایسی غلطیاں ہیں یا کون سے ایسے گناہ ہیں جو آج مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا واجب ہے، ہر ایک کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کا حساب، اپنے آپ کا امتحان کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے کوئی پیغامات، کوئی احکامات بیان کرتا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی خشیت کو اپنے سینوں میں بٹھا لو، اللہ کا خوف ہمیشہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف و خشیت و للہیت اگر انسان کے دل میں آ گئی، وہ شخص اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہوگا، اسے یہ خوف بار بار ستائے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیشگی ہونی ہے، مجھے اللہ جب پوچھے گا میں نے تجھے فلاں زندگی دی تھی، اس زندگی کا تو نے کیا کیا، اس زندگی کو تو نے بندگی میں لگایا یا کس چیز میں اپنی زندگی کو صرف کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس اپنا آپ کا محاسبہ کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ آج ہر شخص آج کے لیے سب کوئی جی رہے ہیں، ہر ایک کی تگودو یہ ہے، ہر ایک کی محنت، ہر ایک کی کاوش یہ ہے کہ آج اس کا سنور جائے، آج اس کا دن اچھا گزر جائے، آج اس کا بزنس اچھا ہو جائے، آج اس کے کاروبار میں بڑھوتری ہو جائے، آج اس کے بزنس میں، اس کی صحت میں، اس کی اولاد میں بڑھوتری ہو جائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے، کب کے لیے؟ آج کے لیے۔ لیکن کل سے مراد آنے والا ہفتہ نہیں، بلکہ کل سے مراد قیامت، آخرت کے لیے انسان نے اپنے آپ کو کبھی سوچا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اللہ کے سامنے جب جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم سوالات ہوں گے، اللہ ہم سے جب پوچھے گا تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے کل کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اللہ وہی کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک اللہ پر جو ایمان رکھتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو اور آنے والے کل کے لیے تم اس دنیا میں تیاری کر لو۔ اس دنیا کے اندر تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، یہ جو لمحات دیے جا رہے ہیں، یہ چند لمحات ہیں جو توڑ دیے جائیں گے، یہ چند لمحات ہیں جو ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر تم کہتے رہو گے کہ کاش کہ مجھے اور لمبی زندگی مل جاتی، لیکن اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر انسان پریشان ہو پڑے گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے 50 سالہ زندگی برباد کر دی، میں نے یہ 60 سالہ زندگی تباہ کر دی، میری زندگی میں سال کی شروعات بھی آتی اور میرے زندگی میں سال کے آخری ایام بھی آتے، اور میں ان ایام کو ایسے ہی گزار دیتا، عیش میں گزار دیتا اور کاروبار میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا، مجھ پر کوئی فرق نہ پڑتا کہ میں نے پورے سال میں کون سے ایسی نیکیاں کی یا میں نے کون سے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے جب جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے تقوی کی بات کہی، کہ شروعات میں بھی کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کا ڈر پیدا کرو، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، چاہے دکانوں میں بیٹھ کر ناپ تول میں کمی کرنا یا جھوٹ بولنا یا دھوکہ دھڑی کرنا یا اپنے گھروں کے اندر اپنے کمروں میں اندھیری رات میں جو گناہ ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں، یا انسان کے ایسے گناہ جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، ایسے شرکی اعمال جو انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں وہ عمل کر جاؤں گا تو میں شرک میں پڑ جاؤں گا، لیکن اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، اپنی اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے انسان شرکی اعمال کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا کام نہیں چلے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی وجہ سے میرا کاروبار چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے میری زندگی کے اندر بڑھوتری آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے میرے اولاد کی پڑھائیاں چل رہی ہیں، اسی کی وجہ سے میری گھروں کے اندر سکون ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ چیزیں اسے برباد کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں اسے تباہ کر رہی ہوتی ہیں جو گناہوں کے ذریعے سے حاصل کی جائیں، جو اپنی لذات، اپنی خواہشات کے ذریعے سے حاصل کی جائیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر شخص کو
اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ اور میمون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ ایسا کرے گویا کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ محاسبہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا محاسبہ ایسا کرو جیسے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے ہو۔ بزنس میں کوئی دو افراد ایک بزنس کر رہے ہو، دونوں آپس میں پارٹنرشپ ہو، اور اس پارٹنرشپ میں کیسے محاسبہ کرتا ہے؟ ہر کوئی دوسرے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کاروبار میں یہ زیادہ فائدہ لے چلا جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو، یا دوسرا اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اپنے شریک پر، اپنے حیات پر، اپنے ساتھ رہنے والے دوست پارٹنر پر کہ کہیں میری غیر موجودگی میں یہ فائدہ زیادہ حاصل نہ کر لے، یا میرا مال جو ہے بیچ دے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ دکان سے مال ختم ہو گیا۔ تو میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ ایسا کرنا چاہیے گویا کہ وہ اپنے پارٹنر تجارتی دوست کے ساتھ کرتا ہے، اپنی تجارت جس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہا ہے اس پہ جیسے نگاہ رکھتا ہے ویسی نگاہ اپنے آپ پہ رکھنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میری زندگی گزرتے جا رہی، جنوری کا مہینہ آتا ہے اور پھر دسمبر بھی آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، میں پورا سال میں نے گزار دیا، ہیپی نیو ایئر جنوری میں میں نے منا لیا اور دسمبر کے مہینے میں میں نے کاروبار کو بڑھانے کی فکر کی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کپڑے والے فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی 25 دسمبر اس کے اندر عیسائیوں کا 25 دسمبر کو عید آنے والی ہے اور ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، اس کے لیے سب مال لانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی دکان کو بھرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر دکان والا یہ ہیپی نیو ایئر میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا 25 دسمبر کی تاریخ کے آنے سے پہلے وہ تیاریاں کر رہا ہے کہ بھئی میرا کاروبار اس میں عیسائی زیادہ خریدتے ہیں، عیسائیوں کی کاروبار زیادہ ہوتا ہے، تو پوری دنیا لیول پر عیسائیوں کے اوپر نگاہیں ہیں کہ ان کے پاس جو دولتیں ہیں وہ دولتیں اس تاریخ میں بہت زیادہ خرچ کی جاتی ہیں، تو اس میں کیسا فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم اپنے کاروبار کے بجائے اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم پورا سال گزار چکے۔ اگر 20ویں تاریخ کو دیکھا جائے جنوری کے مہینے سے، ایشیائی ممالک میں اکثر کیلنڈر جو دیکھے ہوں گے، ابھی آپ کئی مساجد میں کیلنڈر نظر آ رہے ہیں، ہر طرف میں کیلنڈروں کا دورہ شروع ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی تاریخ مانتے ہیں وہ جنوری سے لے کر دسمبر کو مانتے ہیں۔ جنوری کے مہینے کو ہیپی نیو ایئر کا نام دیا جاتا ہے اور وہیں سے سال کی شروعات تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ ہجری مہینہ، ہجری تاریخ اکثر کئی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محرم نہیں جانتے، سفر نہیں جانتے، لیکن انہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب یاد رہتا ہے۔ تو جنوری کا مہینہ آ بھی گیا اور دسمبر کا مہینہ بھی آ گیا، تو ہم نے پورا سال ایک کاروباری جیسے محاسبہ کرتا ہے ویسے محاسبہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ بھئی میں نے 2023 میں کون سے ایسے اچھے کام کیے، میں نے کون سی ایسی نیکیاں کی جو اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کے سامنے اگر میں مر بھی گیا، اے اللہ میں نے فلاں سال نیکیاں کی تھی، اے اللہ میں نے اس سال میں میں نے یہ اچھے کام کیے، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما، اللہ میرے ان خطاؤں کو معاف فرما، اللہ میرے ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا قد افلح من زکاہا، اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کوئی شخص تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے نفس کو دیکھا۔ آج انسان اپنے نفس کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دوسروں کے نفوس میں عیوب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسرے کی فکر میں جی رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کی فکر میں جیو، اپنے آپ کو دیکھو۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا فضل الرحمن ندوی حفظہ اللہ، وہ کہا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں، یہ ترقی یافتہ دور میں، ہر کوئی شخص اپنے آپ کو سدھار لے جائے اور اپنے گھر والوں کو سدھار لے جائے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، میرے استاد محترم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سدھار لیا اور اپنے بیوی بچوں کو صحیح راہ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، اہدنا الصراط المستقیم پر لے آیا، اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا، سمجھ جاؤ کہ ایسا شخص کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آج کے حالات ایسے ہیں، ہر کوئی دوسروں کے نفوس کی عیوب تلاش کرنے میں یا تجسس میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین انسانوں کے حالات کے تعلق سے سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، انسان جو دنیا کے اندر زندگی اللہ نے انسان کی دی ہے، اس زندگی میں انسان ہمیشہ تکاثر، زیادتی کی طرف طلبگار ہوتا ہے۔ انسان کا نفس زیادتی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں تکاثر نے، تمہیں زیادتی نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں جو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ہر شخص زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی ہوس نے، کہ انسان کے اندر قناعت پسندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے اندر قناعت پسندی عطا فرمائے اور سامعین کے اندر قناعت پسندی عطا فرمائے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں، رنجشیں، غم، پریشانیاں کس وجہ سے ہیں؟ ایک اہم وجہ قناعت پسندی کا نہ ہونا۔ قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان جس کی کمائی بہت کم ہے، اتنی ہے کہ وہ کما لے اور کھا لے خوش ہو جائے، اگر اس پہ وہ راضی ہو کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی سکون کی زندگی گزرے گی۔ اب اس کی کمائی ہے 20,000 کی، اب وہ خواہشات کر رہا ہے 50,000 والے، تو کیا ہوگا؟ اس کے دل سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اس کی زندگی میں جب خواہشات بڑھ جائیں گے، تکاثر، زیادتی بڑھ جائے گی، اس کی جتنی اوقات ہے اس سے زیادہ کا سوچ رہا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی تکاثر نے تمہیں برباد کر رکھا ہے، تمہارے سکون اسی لیے ختم ہو چکے۔ آج ہر کوئی پریشانی میں نظر آتا ہے، ہر کوئی تکلیف میں نظر آتا ہے۔ 50,000 کما رہا پھر بھی پریشان، 40 کما رہا پھر بھی پریشان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہیں، وہ 40 والا 80 والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، اس کی لائف سٹائل کیا ہے، اس کو فالو کرنے کے چکر میں یہ پریشانیوں میں آ جاتا ہے، پھر یہ سود میں پڑ جاتا ہے، پھر یہ حرام خوری میں پڑ جاتا ہے، پھر یہ زناکاری میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور انسان ایسے ایسے حرکتیں کر جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ قناعت پسندی آج امت محمدیہ کے کئی لوگوں کے اندر اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اگر یہ قناعت پسندی آ گئی، اللہ کی قسم ہے کہ ہر کوئی شخص خوش نظر آئے گا، ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمی کی وجہ سے ہر کوئی پریشانیوں میں اور تنگیوں میں اور مصیبتوں میں نظر آتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ تکاثر اللہ نے جان بوجھ کر لوگوں میں اندر ڈالا ہے۔ یہ زیادتی، یہ صرف فلاں کے نزدیک زیادہ ہے، فلاں ہرس زیادہ کرتے ہیں، فلاں ہرس کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ ہر کسی کے اندر یہ زیادتی کا جذبہ زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے لاکھ ہے تو 2 لاکھ کیسے کرنا، 5 لاکھ ہے تو 6 لاکھ کیسے کرنا، ہر ایک کی خواہش۔ اللہ نے لوگوں کے نفوس میں یہ چیزیں ڈال دی۔ وہی آزمائش ہے کہ کیا وہ اپنے نفس کو کچل کر، اپنی خواہشات کو کچل کر اللہ کے راہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے سرگو ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے کہ نہیں ٹیکتا۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جو ہے کہاں پہنچ جاتے ہو؟ قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اس تکاثر میں، اس زیادتی کی تلاش میں اتنی محنتیں کرنے لگتے ہو کہ وہ تلاش کرتے 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 تمہارے پاس فرشتہ آ جاتا ہے اور پھر تمہیں اس کا وقت نہیں ملتا کہ میں سنبھل سکوں، یا میں اللہ کے راہ میں خود خرچ کر سکوں، یا میں اللہ کے راہ میں دین کے کاموں میں اپنا وقت نکال سکوں۔ انسان اس کو پھر وقت نہیں ملتا، پھر اللہ رب العالمین موت کا فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفوس کے تعلق سے کہا کہ 3 نفوس کا اللہ نے تذکرہ کیا، 3 نفس اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کے اندر نفس تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیات کے اعتبار سے، اس کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ نفس امارہ، جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے، نفس امارہ جو انسان کو سیئات کی طرف ابھارتی ہے۔
انسان کے دل میں خواہشات پیدا کرتی ہے، انسان کے دل میں جھوٹ بولنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، انسان کے دل میں گناہ کی طرف لپکنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فلاں گناہ ہو رہا ہے، اس کا دل بھی مائل ہوتا ہے، فلاں دیکھتا ہے کہ شراب پی رہا ہے، یہ بھی بیئر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے تو دوسروں کی طرف دیکھا دیکھی یہ نفس امارہ جو ہے اسے ابھارنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو بھی یہ گناہ کر لے، تو بھی فلاں کام کر لے، تو بھی فلاں کام کر لے۔ یہ دل کے خواہشات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دوسری قسم بتلائی، نفس لوامہ، ایک ایسا نفس جو انسان کو جب گناہ کی طرف ابھارتا ہے تو فوراً اس پر ملامت کرنے لگتا ہے، فوراً اس پر ملامت کرنے لگتا ہے۔ نواز بن سمان کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور والاسم ما حک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکنے لگے۔ انسان گناہ کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے۔ آپ چوری کرنے جا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ اس پہ لگنے سے پہلے آپ کے دل میں تکلیف پریشانی شروع ہو گئی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں جو خواہش جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ، یہ نفس لوامہ بار بار انسان کو ابھارتی ہے کہ جو تو کر رہا ہے غلط ہے، یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کا دل بار بار ملامت کرنے لگتا ہے، اور جب وہ ملامت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ نہیں، اس نفس کو کچلنے کے بجائے اس نفس کے مطابق عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے۔ شیطان ابلیس کو وہ کیوں اللہ کے دربار سے ذلیل ہو کر نکالا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے سورہ اعراف کے دوسرے صفحے میں اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں کیا کہا کہ جب ابلیس سے کہا گیا کہ تو ابراہیم حضرت آدم کے سامنے سجدہ کر، تو شیطان نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل قرار دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ نہیں، اس نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی۔ کس وجہ سے؟ اس کے دل میں اس کے نفس کی خواہشات کو ماننے کی وجہ سے۔ اسی نفس لوامہ یا نفس امارہ نے ابھارا، نفس لوامہ نے اس کو سمجھایا، پھر اس کے بعد وہ گناہ کر بیٹھا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ اس نے کہا قال انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا دل بول رہا تھا۔ انسان کا نفس یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کا نفس اگر گناہ کی طرف لگ جائے تو پھر اسے پھیرنا مشکل ہے، اس کا پھیرنا مشکل ہے۔ شیطان کو شرک نہیں ہوا اس کے ساتھ، اس نے صرف اتنا کہا کہ بھئی میں کیسے جھکوں اس کے سامنے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ اوپر اٹھنا۔ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اونچائی کی طرف جانے والا، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر جو صفت ہے وہ نیچے کی طرف جانا۔ مٹی زمین کی طرف کھینچتی اپنے آپ کو، آگ اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے جاتی۔ اے اللہ جب میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں بلند ہوں، اس کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ اس کے نفس نے ابھارا اس کو گناہ کی طرف۔ شیطان کو، ابلیس کو اس کے نفس نے ابھارا کہ جو تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات نہ مان، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کے اس امارہ نفس جو تھا، جو گناہ کی طرف ابھار رہا تھا، جو نفس بار بار اسے یہ کہہ رہا تھا تیرا کام اوپر اٹھنا ہے، تو نیچے کیوں جا رہا ہے؟ تیرا کام اوپر اٹھنا ہے۔ آج بھی کیا بولتے ہیں لوگ؟
کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، آپس میں اگر لڑائیاں ہو گئی، اختلاف ہو گیا، چار بھائی آپس میں اختلاف ہو گیا، بات چیت ختم ہو گئی، اب دونوں میں ملنا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں بڑا ہوں یا میں مالدار ہوں، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ آ کے مجھ سے معافی۔ کیوں؟ یہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، یہ نفوس میں ڈالتا ہے کہ تو کبھی جھکنا نہیں، تیرے اندر انانیت، یہ انا انا انا۔ دیکھیں آپ تاریخ دیکھیں، چاہے ابلیس ہو چاہے فرعون کو بھی کیوں غرق کیا گیا؟ فرعون کو غرق کرنے کا واحد سبب انا ربکم الاعلی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انا میں۔ انسان کے جو میں لفظ دل میں آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ انسان کی تباہی شروع ہو گئی۔ قناعت پسندی نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، اپنے اندر انانیت، اپنے اندر فخر، احساس تکبر اگر آ گیا تو انسان کو گناہ کرانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو فخر میں محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ دیکھیں سگریٹ پینے میں غلطی محسوس نہیں کرتے، گناہ محسوس نہیں کرتے، شراب بھی پی لیں گے گناہ محسوس نہیں کریں گے، برے لوگوں کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے، انہیں احساس نہیں ہوگا کہ بھئی میں جو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انسان جو اپنے ساتھی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں شرابیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا انہیں معیوب نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا؟ ان کا دل بولتا ہے کہ بھئی جو تو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، تو جو ہے بڑا ہے، تو فلاں ہے، تجھے کیا ضرورت ہے دوسروں کی دیکھنے کی؟ کون جو سمجھتا ہے سمجھنے دو، تجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ انانیت اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسے انانیت کی وجہ سے جب فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو یہ چیز اپنے نفس کا اصلاح، اپنے نفس کا محاسبہ، کہ ہم جو ہے اپنے نفس کے دیکھیں کہ یہ نفس کیا کر رہا ہے، یہ نفس کیا گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے یا اچھائیوں کی طرف۔ تیسری قسم اللہ نے کہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں، تیسری قسم نفس مطمئنہ، اگر آپ کا دل اطمینان بخش ہے، فلاں کام کر رہے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے کہ بھئی میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، یہ کام اچھا ہے، دل جو ہے آپ کو بولے گا، دل آپ کو بتلائے گا کہ آپ کا دل جو ہے سکون میسر ہوئے گا۔ آپ کسی غریب کی مدد کریں، آپ کے دل میں سکون آئے گا۔ آپ کسی کو ظالم، کسی پر ظلم کریں، آپ دیکھیں آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ کیا؟ یہ نفس لوامہ بار بار ملامت کرے گا، یہ جو تو نے طاقت کا استعمال کیا، مال کا استعمال کیا، اپنے پاور کا استعمال کیا، یہ اس کی سزائیں ہیں، یہ اس کے عذابات ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی ظلم و بربریت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قومیں جو ظالم ہوا کرتی ہیں، اللہ ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے ظالم، اللہ کی پناہ، آج تک بھی ظلم و بربریت ختم نہیں ہو رہا۔ یہ نفس پرستی، ہم سپر پاور، ایٹمی پاور ہمارے پاس، اسرائیل کے پاس سب کچھ موجود۔ ابھی کچھ دنوں کے پہلے کا ایک واقعہ کہ اسرائیل کے اندر امریکہ جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا، امریکی سفارت خانے کے سامنے ایک بچہ جو ہے وہ فلسطین کے نام پر، فلسطین کے لیے دھرنا دینے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کیا گیا اس بچے کے ساتھ؟ اس بچے کے ساتھ تمام پوری فورس موجود ہے، ان کے سامنے پیر رکھ کر بچے کو آخری سانس تک دبا کر مار دیا پیر سے پولیس والے نے۔ وہ بچہ اس حالت میں بھی، اس کا دل اور اس کا ایمان، اس کا نفس دیکھیں، آخری سانسیں چل رہے ہیں، پیر اس کے گلے پر رکھا ہوا ہے، ابھی مرنے والا بچہ 20 15 18 سال کا بچہ آخر سانس میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان، یہ نفس مطمئنہ اپنے نفوس کو پاک کریں گے۔ اپنے نفس میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن یہ سب ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرتے وقت بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرتے وقت بھی وہ پلاٹ اس کے نام پہ، وہ گھر اس کے نام پہ، خالی دماغ میں جو رہتا وہ نکلتے رہتا۔ لاسٹ وقت میں آج دیکھ لیں آپ، ابھی مرتے رہتا، پہلے گھر والے بھی سوچ لیتے ہیں کہاں انگوٹھا لگا لینا، کیا کر لینا، کیا نہیں۔
انہیں بھی فکر یہ نہیں ہے کہ اسے ایمان کیسے مل جائے، جنت کیسے حاصل ہو جائے. اس کا نفس جو ہے نفس خراب ہو چکا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے تو اچھے چیزوں کی طرف دماغ نہیں جاتی. مرتے وقت بھی سوچ بلا کو سکرات کی حالت میں بھی مال کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر. تکاثر نے تمہیں برباد کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبرستانوں کی زیارت کرنے لگ جاؤ گے، قبرستان چلے جاؤ گے تب بھی مال کے پیچھے نہیں چھوڑو. حضرت انس بن مالک کی روایت، حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو مٹھی ہی پیٹ بھر سکتی ہے، اس سے پہلے اس کا پیٹ بھرتا نہیں بھرتا. چاہے دنیا کے کروڑ پتی بن جائے پھر اسے ڈبل کرنے کی فکر پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں اپنے نفوس کو، نفوس مطمئنہ، اگر نفس مطمئنہ تمہارے سینوں میں آ گیا، تمہارے دلوں میں آ گیا، اللہ کی قسم ہے میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب تو بار بار کہا کرتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارے بارے میں پوچھا جائے تم نے کیا 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 ہے، تم نے کون کون سے اعمال کیے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ایک گورنر مصر ہیں، مصر کے گورنر ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ رونے لگے. حضرت عمر بن عاص رونے لگے. گورنر مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں، مصر جو آج ایجپٹ جس کو کہتے ہیں اس کے گورنر ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں، کیا موت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ لوگوں میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس وقت اللہ کے نبی کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ نفرت اللہ کے نبی کے چہرے سے، میں چاہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی محمد کہیں مل جائے تو میں ان کو گردن اڑا دوں، ان کو قتل کر دوں، اتنی دشمنی تھی مجھے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہوئے روتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا، جب اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا، اس کے بعد میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ پوری زندگی میں کبھی میں نے اپنی نگاہیں جما کر اللہ کے نبی کو چہرے کو نہیں دیکھ سکا، اللہ کے نبی کے چہرے کو نگاہ میں نگاہ ڈال کر نہیں دیکھ سکا. اتنی عزت، اتنا احترام کرتا رہا پوری زندگی کہ اگر مجھ سے کوئی اللہ کے نبی کے چہرے کی باریکیوں کو پوچھ لے، اللہ کے نبی کی داڑھی کیسی تھی، اللہ کے نبی کی ناک کیسی تھی، اللہ کے نبی کی بھویں کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کیسا تھا، اللہ کے نبی کے گال کیسے تھے، اللہ کے نبی کے بال کیسے تھے، اگر مجھ سے پوچھ لیے جائیں تو میں اس کی کیفیت نہیں بیان کر پاؤں گا. پوری زندگی میں نے نگاہ اٹھا کر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. لیکن جب مجھے گورنر بنایا گیا، میں مصر کا گورنر بن گیا اور میرے پاس سلطنتیں آ گئیں، میرے پاس مال و دولت آ گئے، میرے پاس ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور میں وہاں کا ذمہ دار بن گیا. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے خوف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس گورنری کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا. صحابہ پورے کے پورے جنتی. حضرت عمر بن عاص بول کر آخری وقت میں رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن عاص آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں، آپ نے پوری اللہ کے نبی کی زندگی میں زندگی گزاری ہے اور اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے، اللہ کے نبی آپ سے خوش تھے، اللہ آپ سے خوش ہے. پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اللہ ان کی تنگیوں کو نکال کر آسانی کی طرف پھیر دیں. اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ قرض داری سے دور رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ قناعت پسندی نصیب فرما. اللہ قناعت پسندی نصیب فرما. اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں گھرا ہوا
کوئی اپنے بچیوں کو لے کر پریشان ہے، ان کی شادیوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے، ان کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کے تمام کے مسائل آسان فرما، اے اللہ نیک جوڑے نصیب فرما، اے اللہ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کے لیے راستے نکال دے، اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو ہمارے والدین کو دین اور دنیا دونوں میں ترقی عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھ اللہ عزت کی زندگی نصیب فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔